السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج آپ ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو پر موجود ہیں۔ بڑا لاٹ تھینکس سر، اتنا ٹائم آپ دیا آپ نے ہمیں ہمارے اسٹوڈیو کو۔ آپ کا شکریہ اور آپ کے دیکھنے والوں کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آج ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں، ڈینگی۔ آج ڈینگی بخار کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے؟ ڈینگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ڈینگی آج کل اب سر اٹھا رہا ہے اور ٹائملی آپ نے اس کا ٹاپک چوز کیا ہے، یہ آپ کو بڑی مہربانی ہے اس چیز پہ۔ تو ڈینگی بخار ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، ہائی گریڈ فیور، جس کے اندر سر درد ہونا، جسم میں درد ہونا، جسم کے اوپر ریش کا آ جانا، جیسے الرجی کے ریش ٹائپ آ جاتے ہیں، اس ٹائپ کا آ جانا، الٹی والا دل متلانا، یہ تمام کے تمام اثرات شروع میں آتے ہیں، جس کے اندر آپ فوری تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈینگی ہے، لیکن جب ڈینگی کا موسم چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم نے سسپیکٹ ڈینگی اس کو لازمی لینا ہوتا ہے شروع میں، پھر اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے، وہ لیبس کنفرمیشن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈینگی کا مچھر کب اور کہاں زیادہ پایا جاتا ہے؟ ڈینگی کا مچھر ہر جگہ پر ہے، زیادہ تر تو آپ کے اسپیسیفک گھروں ٹائم میں، ہے یا مطلب ٹائم تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک وہم خیال ہے کہ یہ صبح کے ٹائم زیادہ ہوگا، شام میں زیادہ ہوگا، ہمارے یہاں یہی سننے میں آتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم تو کہہ لیں، لیکن مچھر کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اسپریڈ کرنے کی ایبیلٹی آ گئی ہے، وائرس وہ کیری کر رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی ٹائم نہیں، وہ کسی وقت بھی اگر بائٹ کرے گا تو آپ کو ڈینگی فیور ہو سکتا ہے۔ ڈینگی کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ڈینگی کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ ڈینگی کی ابتدائی علامات میں سب سے پہلے سر درد، جسم درد، اور سر درد بڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، سر درد بڑا ایک کریکنگ ٹائپ کا سر درد ہو رہا ہوتا ہے، عام سے ہٹ کے، وہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے بہت زوردار قسم کا سر درد ہو رہا ہے۔ پیشنٹ آ کر، بالکل میں نے ایک پیشنٹ دیکھا ہے، سر اٹھانے میں بھی پرابلم، پیشنٹ آ کر ایسے بتاتا ہے اور سر اٹھانے نہیں ہو رہا ہوتا، بالکل سر درد ہو رہا ہوتا ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، جوڑ درد کرتے ہیں، اور الٹی دل متلاتا ہے، اور ریش آ سکتی ہے جسم کے اوپر، جس کو آپ سسپیکٹ ڈینگی کہہ سکتے ہیں۔ کنفرم ڈینگی ہم ود انویسٹیگیشن لے کے جاتے ہیں۔ ارلی انویسٹیگیشنز کے اوپر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک کمپلیٹ بلڈ رپورٹ کرواتے ہیں، جس کے اندر پلیٹلیٹس وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں تاکہ وہ گر تو نہیں رہے۔ انیشیلی شروع میں پلیٹلیٹس اس بیماری میں نہیں گرتے، شروع کے 2 سے 3 دنوں میں، اس لیے اگر جلدی کوئی پیشنٹ آ گیا ہے اور وہ پلیٹلیٹس نارمل ہوتے ہیں تو کہیں پہ مس ڈائگنوز ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے موسم جب چل رہا ہوتا ہے تو پھر سسپیکٹ ڈینگی کو اسی طرح لیا جاتا ہے۔ ایک اس کے اندر ٹی ایل سی کاؤنٹ ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے، اور بھی ہم نے اس میں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن آپ کے سننے والوں کے لیے 2 چیزیں کامنلی ہیں کہ ٹی ایل سی کم ہو رہا ہوگا، پلیٹلیٹس کم ہو رہا ہوگا۔ اس کے اندر عام انفیکشنز جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں ٹی ایل سی بڑھ رہا ہوتا ہے، زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اچھا، اس میں ٹی ایل سی کم ہو رہا ہوگا کیونکہ قوت مدافعت وائرس کم کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ٹی ایل سی بھی کم ہو رہا ہوگا، پلیٹلیٹس بھی کم ہو رہے ہوں گے، یہ اس کی ایک انڈیکیشن ہے۔ لیکن ڈاکٹر ہی اس کو چوز کرے، ڈاکٹر ہی اس میں ڈائگنوز کرے تو بہتر ہے، پرسکرائب بھی ڈاکٹر ہی کرے تو پھر اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ٹائم پہلے ڈینگی کے مرض کو لے کے حکومتی سطح پر بھی بہت سارے جو ہے نا وہ مطلب ایک شدباب کیے جاتے تھے۔ کچھ ٹائم سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر ڈینگی کے مریض کو ہاسپٹل کی بجائے گھر میں رکھا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ڈینگی ہر مریض کو ویسے نہیں ہوگا کہ اس میں ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہے۔ سمٹمز ڈینگی کے ایک سویئر ہوتے ہیں، ایک مائلڈ ہوتے ہیں، ایک موڈریٹ ہوتے ہیں۔ اگر سویئر سمٹمز آ گئے ہیں اور وہ ڈینگی ہیموریجک میں جا رہا ہے، لیکی فیز میں جا رہا ہے، جس میں اتنے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں جس کی وجہ سے نیزل بلیڈ،
یا ایبڈامن پین یا کوئی ایسی لیکی فیز جس میں پیٹ کے اندر درد سوجنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو ہاسپٹلائز کریں گے. ٹھیک ہے. اگر مائلڈ اور موڈریٹ میں ہے جس کے اندر آپ نے صرف ہائیڈریٹ کرنا ہے پیشنٹ کو, ہم نے بھی وہاں ہاسپٹل رکھ کے پیراسیٹامول دینی ہے, درد کو ختم کرنا ہے, اس کے پیناڈال, پیراسیٹامول یا اس طرح کی اسیٹامائنوفن جس کو ہم بولتے ہیں, یہی دوائی دینی ہے اور پانی پلانا ہے زیادہ. ہاسپٹلائز میں وہ ایک ڈرپس لگ جائیں گی, وہ پانی ہی ہے جو اس کو ہم نے آئی وی کے ذریعے دے دینا ہے. اورل انٹیک اس کے اندر سب سے بہترین ٹریٹمنٹ ہے اگر کیا جائے تو اس کے لیے سمپل جو ہے واٹر جو ہے وہ لیا جائے یا وائٹامن سی کا استعمال کیا جائے. سمپل وائٹامن سی بھی یوز ہو سکتی ہے, واٹر یوز ہو سکتا ہے, ہائیڈریٹ کرنا ہے, جوسز دیں, جس طرح کی مرضی ہو وہ دیتے جائیں بس. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک ٹریٹمنٹ بتائی ہے کہ سمپل پیراسٹامول وغیرہ یوز کرتے ہیں, لیکن جب کہ آپ نے بتایا کہ ٹی ایل سی ڈاؤن ہو جاتی ہے, پلیٹلیٹس نیچے چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں یا خود بخود آ جاتے ہیں؟ اس کا ڈینگی کا ایک وائرس ہے, وائرس کا ہمیشہ دورانیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وائرس کا دورانیہ 1 ہفتے سے 2 ہفتے کا ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو 2 ہفتے کے بعد نارملی ایک پیشنٹ بالکل بغیر, اگر اس کو درمیانہ سا ڈینگی فیور ہوا تھا تو وہ کسی بغیر میڈیسن کے نارمل ہو جاتا ہے. اس کے پلیٹلیٹس آٹومیٹکلی اپنی جگہ پر آ جائیں گے, ٹی ایل سی نارمل ہو جاتی ہے, باڈی بنانا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ جو ڈینگی ہے یہ پلیٹلیٹس کو ختم کرتا ہے اور بون میرو جو بنا رہی ہوتی ہے اس کو اوپر جا کر بون میرو سے نئے پلیٹلیٹس بننے نہیں دیتا. جو آپ کی باڈی میں موجود ہوتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے. اور بون کے اوپر بون آپ کی پروڈکشن کرتی ہے, ادھر یہ پروڈکشن ہونے نہیں دیتا, جس کی وجہ سے آپ کا نظام جو ہے جس نے خون کو منجمد کرنا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے ڈسٹرب ہوگا خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. خون پتلا ہوگا تو کوئی ایسی بیماری اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو ساتھ تو اس وجہ سے وہ پرابلم نہ آ سکتی. اس وجہ سے ہم اس کے اندر خون پتلا کرنے والی دوائیاں یا کوئی ایسی درد والی دوائیاں جس میں ڈسپرین ہے, بروفن ٹائپ ہے یا کچھ اور میڈیسن وہ بند کر دیتے ہیں. لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ دوائیاں نہ استعمال کریں. صرف اور صرف پیراسیٹامول ریکمینڈڈ ہے, کیونکہ یہ جو اس پہ کامیاب تجربات ہوئے تو پیراسیٹامول جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے کہ صرف یہ دی جائے بخار کو کم کرنے کے لیے, درد کو کم کرنے کے لیے, اور ہائیڈریشن دینی ہوتی ہے. اور اس کو پیشنٹ کو ہم نے باقی مریضوں سے دور رکھنا ہوتا ہے نیٹس کے ذریعے, اور اس ایریا میں سپرے وغیرہ کرتے, ریپلنٹس یوز کریں, صفائی کا خیال رکھیں, یہ کرنا ہوتا ہے. بس اس کے اندر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ باقی لوگوں سے اس پیشنٹ کو دور رکھا جاتا ہے, تو اگر کسی گھر میں کسی ایک فرد کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو کیا باقی افراد بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں متاثر. اس پیشنٹ کو نیٹس میں رکھیں گے. دور رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو کمرے میں بند کر دے, اللہ معاف کرے, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اس پیشنٹ کو کیریئر ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ماسکیٹو ایسا جو ڈینگی ماسکیٹو جو ہے وہ اگر اس پیشنٹ کو دوبارہ بائٹ کرتا ہے اور اس پیشنٹ میں وائرس موجود ہے تو وہ وائرس کسی کو اسپریڈ کرے گا. وائرس اسپریڈ کرے گا. کن لوگوں کو ڈینگی سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ مثلا گھروں میں بچے ہیں, بزرگ ہیں یا بیمار افراد ہیں؟ تو بزرگ, بیمار, یہ تو لازمی ان کو متاثر جلدی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تندرست آدمی کو بھی یہ بیماری ایسی ہے, وائرس ہے, اگر وائرل انٹر ہو گیا ہے تو نظام کو ڈسٹرب تو کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی تندرست ہے اور اس کی خوراک بہتر ہے تو اس پہ اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں آئے گا جتنا ایک کمزور پرسن کے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے جو اس میں کمزور ہوں گے اس میں چھوٹا بڑے کی تمیز نہیں آئے گی. جو کمزور ہوگا امیون سسٹم جس کا, اس کے اوپر وائرس ہمیشہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. گھروں میں کون سے طریقے ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ مچھر کی جو نشو نما وہ نہ ہو؟ سب سے پہلے صفائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں جہاں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے, گملے ہیں چھتوں پہ, چاہے وہ صاف پانی ہے یا نہیں ہے, صاف ہے یا گندا ہے, کھڑا ہے تو وہ ایک نشو نما کی جگہ ہے. ٹھیک ہے.
وہاں پر ہم گھر میں گندا پانی کا کنسیپٹ تو نہیں رکھ سکتے. گندا پانی جوڑوں میں ہوگا. گھر میں تو جو بھی پانی ہوگا یا بارش کا ہوگا یا گھر کا پانی ہوگا تو وہ ہمارے لیے گندا ضرور ہے, مچھر کے لیے ہو سکتا ہے وہ گندا نہ ہو. بوٹلز پڑی ہوئی ہیں, شاپر پڑے ہوئے ہیں, پرانے گملے ہیں, ٹوٹے ہوئے گملے ہیں, کچھ چھت کی اوپر ہم نے بہت زیادہ کچھ پھینک دیتے ہیں, کچھ پرانی بوتلیں ہیں, کاٹ کے کچھ چیزیں پڑی ہیں. جہاں پر پانی اکٹھا ریسورس ریزرو ہو سکتا ہے, اکٹھا ہو سکتا ہے, اس کو سب سے کمال کام ہے میکینیکل ڈسٹرائے کر دیں. بس اس کو پانی کو پھیلا دیں. جب پانی ختم ہوگا اس کا انڈا لاروا جو جہاں پر اگر دیا بھی ہوگا وہ آٹومیٹکلی ہیٹ کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. پانی ہی اس کی نشو و نما ضروری کرتا ہے. بس ڈاکٹر صاحب ڈینگی کے پیشنٹ کو کیا کھلایا جائے, کوئی اسپیسیفک فوڈ ہے یا اس کو کیا پرہیز کروانا چاہیے؟ پرہیز کے اندر تو سب سے زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ اسپائسیز یا بہت زیادہ جو آپ جس کو بولتے ہیں نا یہ باربیکیوز یا کچھ اس ٹائپ کی ایسی چیزیں نہیں دینی کسی صورت میں. ہاں لیکوڈ ڈائٹ انکریز کریں گے, وٹامن سی لیول جس کے اندر زیادہ ہو وہ دیں گے. کسی بھی قسم کا ریمیڈیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جیسا وہ پپیتا کے جوسز دے دیں یا یہ کوئی ایسا ریکمینڈڈ کہیں پہ بھی نہیں ہے. دینے میں حرج نہیں ہے, ریکمینڈڈ نہیں ہے. جوسز بڑھانے ہیں آپ کسی بھی سینس میں بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اگر کسی پیشنٹ کو ڈینگی پازیٹیو ہو جاتا ہے, ٹیسٹ اس کا آ جاتا ہے, تو کتنے دنوں میں جو پیشنٹ ہے وہ دوبارہ صحت یاب ہو جاتا ہے؟ اگر ڈینگی کے 3 فیزز ہیں, ایک انیشل فیز ہے, ایک مڈل فیز ہے, ایک لیٹ فیز ہے. اس میں انیشل فیز کے اندر جیسے ڈینگی ہوا 2 سے 3 دن کے اندر اندر پیشنٹ جو ہوتا ہے اس میں درد ہوگی, بخار ہوگا, کامنلی بخار کے سمٹمز آتے ہیں. تیسرے سے چوتھے دن سے لے کے 7ویں دن تک اس کا ایک مڈل فیز سٹارٹ ہوتی ہے جس کو ہم جس کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ مین فیز ہے جس کے اندر پیشنٹ جو ہوتا ہے نا, جس میں پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہوتے ہیں, امیون سسٹم ڈپریس ہو رہا ہوتا ہے. اس پیشنٹ کو اگر اس میں زیادہ کیئر دی جائے تو پیشنٹ جلدی بہتر ہو جاتا ہے. 8ویں دن سے لے کے 15ویں دن تک پیشنٹ نے ریکوری میں جانا ہوتا ہے. تو مینلی آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 ہفتے کا ٹائم ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈینگی کو بڑا آسان کر دیا ہے. پہلے تو لوگوں کے لیے ایک ہوا سا بنا ہوا تھا کہ یہ بہت کوئی جان لیوا مرض ہے, تو بالکل آپ نے تو لوگوں کا وہ جو عوام تھا وہ دور کیا ہے کہ اس کو بالکل اتنا جان لیوا ہے. لوگوں کو احتیاط کی بڑی ضرورت ہے, لیکن یہ جان لیوا اسی صورت میں ہے جب ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی. ہاں ہم ٹائملی ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچیں گے. اگر ہمیں اویئرنیس آ جاتی ہے, صفائی کا خیال رکھتے ہیں, اس کو بڑھنے ہی نہیں دیتے تو خطرناک نہیں ہے. ٹائم سے پیشنٹ کا چیک اپ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو خطرناک نہیں ہے. اپنے آرام کرتے ہیں, اس میں جتنا زیادہ آرام کیا جائے, کیونکہ کچھ لوگ ہم لوگوں کا ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں وہی ہم نے شیئر بھی کرنے ہوتے ہیں کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک مزدور آدمی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ اس میں آرام کریں. بیچارے کے گھر کا ایشوز ہوتے ہیں تو وہ آرام نہیں کرتا, تو وہ 2 دن یا 3 دن آرام نہ کرنا ان کو 10 دن یا 15 دن لٹا دیتا ہے. تو جب آپ کو ڈینگی ڈائگنوز ہو جائے تو سب سے بہترین اس میں حل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آرام کریں, زیادہ سے زیادہ نیند پوری کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں آیا کہ شہری علاقوں میں ڈینگی بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اسپیشلی راولپنڈی اور لاہور میں تو بہت سے کیسز پازیٹیو نکلتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایریا بہت بڑا ہے, اس ایریا کے اندر گھروں کی تعداد ایسی ہے کہ اگر ایک گھر میں یا 2 گھر میں کسی ایک میں کوئی ایک مریض آ جاتا ہے تو وہ وہاں پر پھیلنا بڑا آسان ہے. مچھر کا سپریڈ ہونا تو یہ دنوں کے اندر انڈے دے دیا اور پھیلتا چلا جائے گا. تو احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے. وہاں پر اتنی اچھی احتیاط, جہاں پر گنجان ایریاز ہوں تو وہاں پر اس طرح احتیاط زیادہ نہیں ہوتی, جس وجہ سے راولپنڈی اور لاہور یہ 2 سٹیز ہمارے میجرلی ایسے ہیں جن کا ایک ایریا بڑا ہے, جس وجہ سے
وہاں پر یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے اور دنوں میں پھیلتا ہے، اور وہاں پر پھر ہمیں کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈینگی کا وہ خاص موسم ہوتا ہے؟ بالکل، ڈینگی کا موسم بارشوں کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے اور پیک سیزن میں ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مارچ اپریل میں ڈینگی کا موسم، ہم ابھی اپریل چل رہا ہے تو بارشیں جب سٹارٹ ہوں گی یا پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں تو اس سمجھ لیں ڈینگی کا موسم آ گیا، اور پیک مڈ آف مئی یا جون کر لیں، اس سے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ دوبارہ آئے گا اگست، بارشیں سٹارٹ ہوں گی، پانی اکٹھا ہوگا، پھر ہمیں اقتدام کی ضرورت ہوگی، ہم وہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، ادروائز اگست اکتوبر تک جاتا ہے، پھر اکتوبر کے اینڈ پہ ختم ہوتا ہے، بارشوں کے ساتھ چلے گا اور پیک سیزن میں ختم ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب جو مارچ سے جیسی کوئی پیشنٹ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کمپلین لے کر آتا ہے کہ مجھے بخار ہے اور سر میں درد ہے، تو کیا آپ اس کو مطلب ابتدائی اسٹیج میں ہی اس کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں یا مطلب اس کو نارمل بخار سے ہی شروع کرتے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کا یہ سیزن شروع ہو جائے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر تشخیص پراپرلی کروائیں، بڑا ضروری ہے، کیونکہ اب مارچ کے مڈ کے بعد سے لے کے جون سے پہلے تک، اور ٹریول ہسٹری بڑی ضروری ہے پیشنٹ کی، ٹریول ہسٹری بڑی ضروری ہے۔ اگر وہ پیشنٹ بخار کے ساتھ آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں کام کرتا ہوں لاہور میں یا کام کرتا ہوں راولپنڈی میں، ٹھیک ہے، کسی بھی میجر سٹی میں، تو وہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا آپ انیشیل ٹیسٹ ہے CBC، اور اس دورانیے میں گورنمنٹ اس کو بڑا سستا کر دیتی ہے، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی وہ ہو رہا ہے، پرائیویٹ بھی ہو رہا ہے، مہنگے سے مہنگا بھی ہے تو 300 سے 400 کا ہوگا، اور گورنمنٹ ان دنوں میں جب سستا کرتی ہے تو 100 روپے کا ہوتا ہے، 90 روپے یا 100 روپے کا، تو وہ بڑا ضروری ہے CBC کروانا، جس کے اندر آپ کی 2 چیزیں نکل آتی ہیں، تشخیص میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج کا تو بتایا ہے کہ اس کا جو ہے کہ ہمیں جو ریکمنڈیڈ ہیں کہ کچھ خاص میڈیسن ہے وہ جو دی جاتی ہیں، لیکن کیا ڈینگی کے لیے کوئی ویکسینیشن ہے؟ ویکسین موجود ہے، اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک ہی ویکسین لگتی ہے، اور جس کو وائرس ایک بار انٹر ہو جائے اس کو دوبارہ تو ہو سکتا ہے، تو اس کو لگوائی جاتی ہے، لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان ایریاز میں زیادہ تر لگواتے ہیں جہاں پر ڈینگی انڈیمک کنڈیشن کریٹ کر جاتا ہے، بن جاتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ ڈینگی پھیل جاتا ہے، ادھر وہ پھر ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کامن نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے لوگوں کو، ہمارے ویورز کو ڈینگی کے بارے میں آگاہی دی، بہت شکریہ سر۔